آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کائنات میں قیامت تک ایک ہی تو چیز ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، وہ وحی کی برکات ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ اور آج ہم اسی وحی کی برکات سے محروم ہو رہے ہیں۔ قرآن حکیم ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک ہم قرآن حکیم کو مان نہ لیں۔ ہم سب مانتے ہیں کہ قرآن حکیم مقدس کتاب ہے۔ لائٹ کو چھوڑ دیں، توجہ کے ساتھ گفتگو سنیں، یہ اوپر نیچے ہوتی رہے گی۔ آپ اپنی توجہ اس بات پر رکھیں کہ بات اللہ کی ہو رہی ہے، قرآن کی ہو رہی ہے۔ مجھے بھی چھوڑیں، صرف اپنی توجہ اللہ اس کے رسول کی بات پر رکھیں۔ میں تو اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں، نہ سے آپ کے سامنے کسی قسم کی اپنی کو مطالبہ رکھ رہا ہوں۔ تو قرآن حکیم فرقان حمید جو ہے، میں اور آپ ہم سب کا ایمان ہے کہ مقدس کتاب ہے، افضل کتاب ہے، اعلیٰ کتاب ہے۔ اس کے بغیر، اس پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور اگر آج اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو آج پوری دنیا کا مسلمان سراپا احتجاج ہے، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اور یقیناً جو مسلمان ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، اس کا دل اس وقت زخمی ہے، رو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر تھوڑے دن کے بعد غصہ خانہ کبھی خاکے چھاپے جاتے ہیں معاذ اللہ، کبھی قرآن حکیم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی کچھ اور کیا جاتا ہے، کبھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں؟ یہ وہ ہے جو شروع دن سے یہود و نصارہ اسلام اور قرآن کے دشمن ہیں۔ یہ وہ دشمنی چل رہی ہے۔ شروع دن سے یہود و نصارہ کو اسلام کھٹکتا ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتے کہ اس روئے زمین پر اسلام ہو، محمد رسول اللہ کا نظام ہو، قرآن کا نظام ہو، وہ نہیں چاہ سکتے۔ وہ آج بھی حربے استعمال کر رہے ہیں اور حربے استعمال کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، مفہوم ہے، فرمایا اے اللہ مجھے ہر فتنے سے محفوظ فرما، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم فرقان حمید میں اور آپ ہم سب کا ایمان ہے کہ مقدس کتاب ہے۔ اگر اس کی معاذ اللہ بے حرمتی ہوتی ہے تو سراپا احتجاج پوری دنیا کے مسلمان ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ریلیاں بھی نکلی ہیں، پوری دنیا نے احتجاج بھی کیا ہے۔ مجھے کسی نے دکھایا کہ عراق کی جو فٹ بال کی ٹیم ہے، انہوں نے اپنے فٹ بال گراؤنڈ کے اندر فٹ بال میچ ہونے سے پہلے قرآن حکیم فرقان حمید کو اپنے سروں پر رکھ کر جو ہے نا وہ اس چیز کا ویلکم کیا اور بتایا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے۔ یہ وہ نہیں کر رہے، یہ اللہ کروا رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پہلی جتنی کتابیں آئی ہیں، جتنی بھی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جتنے صحیفے ہیں، اللہ نے وہ سب انسانوں کے حوالے کیے، کسی کا ذمہ نہیں لیا۔ تبھی تو آج اس میں دگڑ مگڑ ہو گئی، رد و بدل ہو گئی، ہر بندے نے اپنے حساب سے بنا لیا۔ 1935 کے اندر جب میں تھا، طاقتور تھا، نشے میں طاقت میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے پوری دنیا سے بائبل کو اکٹھا کیا، انجیل کو اکٹھا کیا اور آپس کے نسخوں کو ملانے کی کوشش کی۔ جب ملایا تو زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ امریکہ کے اندر جو بائبل ہے وہ کوئی اور پڑھی جا رہی ہے، کینیڈا میں جو ہے وہ اور پڑھی جا رہی ہے، جرمنی میں اور پڑھی جا رہی ہے، جاپان میں اور پڑھی جا رہی ہے، دیگر ممالک میں اور پڑھی جا رہی ہے۔
کوئی آپس میں نہیں مل رہی. پھر انہوں نے قرآن حکیم فرقان حمید کے مقدس جو نسخے تھے وہ پوری دنیا سے جمع کیے. تو اس وقت جب مقدس نسخوں کو جمع کیا تو تقریباً 40,000 نسخوں کو اکٹھا کیا. اور جو پہلے دیگر کتابوں کے نسخے اکٹھے کیے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 70 تھی. 100 کا عدد بھی پورا نہیں تھا. لیکن جب قرآن حکیم فرقان حمید کے نسخوں کو اکٹھا کیا تو کتنی تعداد تھی؟ 40,000 کی تعداد. جب 40,000 کی تعداد کو انہوں نے آپس میں حروف با حروف کو ملایا، آیت کو آیت سے ملایا، ایک زیر اور ایک زبر کا فرق نہ پایا. تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے. انہوں نے کہا نہیں، یہ کسی انسان کا نہیں، یہ تو کسی رحمان کا کلام لگتا ہے. اللہ خود قرآن میں چیلنج کر رہا ہے. انسانوں سے، جنات سے، فرشتوں سے، ساری مخلوق سے اللہ چیلنج کر رہا ہے. کوئی ہے ایسا اس کے مقابلے میں ایک آیت ہی لے آؤ، ایک سطر ہی بنا کر لے آؤ. پھر اللہ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ تم سب ایک دوسرے کے پیچھے ہوگے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے رہو. کہ ایک انسان اس کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ ایک آیت مل جائے، بن جائے، کسی طرح اس کے مقابلے میں ایک آیت بنا لوں. ایک انسان گرا، اس کے پیچھے دوسرا ہے، دوسرا گرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، سارے فرشتے، سارے جنات دھڑم ہو کر گر جائیں گے، لیکن ایک لفظ قرآن کے مقابلے میں نہیں لا سکتے. اللہ چیلنج کر رہے ہیں. یہ تو ہوئی احتجاج کی بات. اب حقیقت ہے، سچ تھوڑا سا کڑوا ہے، لیکن بات سمجھنے کی ہے. احتجاج تو ہوا. اس بدبخت نے قرآن کو نظر آتش کیا. وہ بے ایمان تھا، کافر تھا، اس نے کیا. اگر وہ کرے تب بھی، نہ کرے تب بھی، دونوں صورتوں میں وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. یہ تو طے شدہ بات ہے. جو کافر ہے اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے گا. اور وہ قرآن کی بے حرمتی کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ، کبھی نہ نکالا جائے گا. لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا میں اور آپ سوچیں کہ میں اور آپ قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن کو چومنے والے ہیں، سینے سے لگانے والے ہیں، سروں پر اٹھانے والے ہیں. صرف میرا آج اتنی اس سارے بات کے اوپر ایک صرف یہ بات یہ ہے کہ کیا ہمارا قرآن کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ وفا کا ہے یا بے وفائی کا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب ہمارا کوئی پیارا مر جاتا ہے، ہم کوئی خانی کے لیے، قرآن حکیم پڑھنے کے لیے، اس کے سال ثواب کے لیے قرآن کھول لیتے ہیں. کوئی مشکل آتی ہے، اپنے دفتر میں، اپنی دکان پر بیٹھتے ہیں، قرآن کھولنا گوارا نہیں کرتے، صرف موبائل پر یا ٹیلی ویژن پر قرآن کی تلاوت لگا کر اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں یہ قرآن کے ساتھ وفا ہے یا بے وفائی؟ کس کا احتجاج کر رہے ہیں؟ آج تو خود قرآن کو ہم نے الماریوں کی زینت بنا کر رکھا ہے. عدالتوں کچہریوں میں چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو اٹھا کر لایا جاتا ہے. قرآن کس لیے آیا تھا؟ سندھ کے اندر ایک ایسی قوم ہے، معاذاللہ ایسی قوم ہے کہ عورتوں کا نکاح قرآن سے کرا دیا جاتا ہے. معاذاللہ کیسی جہالت ہے. قرآن اس لیے تھا. آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی خود ہی تو بے حرمتی کر رہا ہے، خود ہی اس سے بے وفائی کر رہا ہے، تو گلہ کس سے کرتے؟ اقبال نے صحیح کہا تھا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو.
آج ہمیں کیوں خواری ہے، کیوں مشکلات ہے، کیوں پریشان؟ اچھا اس کا غلاف، اچھی خوشبو، اس کا اہتمام تو کر لیا، لیکن قرآن کو پڑھنے کا معمول نہیں بنایا۔ میرے بھائی دوستوں، کو قرآن کا حق ہے، کیا حق ہے؟ سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو روزانہ کی تلاوت کی جائے، معمول بنایا جائے۔ جس طرح آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ تبھی تو ہر گھر کے اکثر گھروں کے اندر یہی حال ہے۔ جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے روزانہ، فرمایا آسمان والوں کے لیے، فرشتوں کے لیے وہ گھر زمین پر ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر چمکتے ستارے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ آج ہمارے بچے صبح اٹھوں گا تب تک ناشتہ نہیں کروں گا جب تک کہ قرآن حکیم فرقان حمید کی زیارت نہ کر لوں، اس کی تلاوت نہ کر لوں۔ پہلا حق قرآن کا ہے، قرآن کو پڑھنا معمول۔ دوسرا قرآن کا حق فرمایا کہ قرآن حکیم کو صحیح پڑھنا۔ یہ نہیں یہ نہیں، یہ تو خود فرمایا ایسے پڑھنے والے قرآن لعنت کر رہا ہے، قرآن خود لعنت کر رہا ہے۔ جس طرح کوئی ایک عربی کا، ایک انگریزی کا، کسی زبان کا ایک لفظ آپ غلط بول جائیں، اس کا مخارج صحیح نہ ادا کریں تو سننے والا کہے گا یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہے۔ آج میں نے دیکھا